علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ انقلابی تحریکوں کے اندر جو جد و جہد ہوتی ہے، سٹرگل ہوتی ہے، یہ شعر ایگزیکٹ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ انقلابی تحریکیں کا تسلسل ہوتا ہے اپنے مشن اور اپنے مقصد کے ساتھ، اور وہ اپنی منزل کو اپنے سامنے ہر وقت رکھتی ہیں، کبھی جھپٹتی ہیں اور کبھی پھر پلٹتی ہیں اور کبھی پھر جھپٹتی ہیں، حالات اور واقعات کے تحت اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرتی ہیں، لیکن اپنی گول اور منزل کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتی۔ ہماری تحریک کی بنیاد جب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے رکھی تھی تو اس وقت سے آپ اندازہ کر لیں، ان کی ڈائریز کو پڑھ لیں کہ تحریک کا آغاز تو 81 میں ہوا تھا اور پھر پیٹ 89 میں بنی، لیکن اس سے پہلے 10 20 30 سال شروع سے وہ بچپن سے لکھتے ہیں کہ جب جوانی کا دور تھا تو میرے ذہن کے اندر پاکستان کے اندر ایک عظیم تر انقلاب کا خاکہ تھا۔ یعنی تحریک بپا کرنے سے بھی 20 سال پہلے کی بات ہے، جب وہ اپنی جوانی کالج اور یونیورسٹی کا دور تھا تو یہ خاکہ ایک انقلاب کا، عظیم تر انقلاب کا خاکہ ان کے ذہن کے اندر موجود تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس دھرتی کے اوپر ایک عظیم تر انقلاب بپا ہو، اور اس انقلاب کے بعد اس ملک کا نظام تبدیل ہو اور پھر ایک نیا سورج طلوع ہو، اور پھر اس ملک اور قوم کو ہم لے کر آگے بڑھیں، اور پھر یہ ملک اور قوم اس لیول پہ پہنچے کہ یہ پوری امت کی قیادت کرے اور عالمی دنیا کے اندر ایک باوقار مقام حاصل کر سکے۔ یہ وہ خواب تھا جو تحریک کے بپا کرنے سے بھی کئی سال پہلے آپ نے دیکھا تھا، اور اس کو اپنی ڈائریز کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب اس دھرتی پر انقلاب کا سورج طلوع ہوگا۔ اور پھر اس کے لیے آپ نے 81 میں تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی، پھر 89 میں عوامی تحریک بنی، اور آج اس کو 40 سال ہو چکے ہیں اسٹرگل کو کنٹینیو کرتے ہوئے، اور 40 سال سے مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب وہ ایک بہت عظیم خواب تھا، ایک بہت عظیم مقصد تھا جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا کہ میں اس انقلاب کے لیے جنگ لڑوں گا، دیوانہ وار جنگ لڑوں گا۔ پھر جب آپ کی محنت، آپ کی اسٹرگل، پھر اللہ کے ہاں کی اس مقبولیت ملی، پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملی، آپ کا فیض ملا، بشارات ملی، وہ سب پرانے تحریکی دوست ہیں، سب کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں، سب کو پتہ ہے وہ بات، اس کی دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس اسٹرگل کے اوپر، اس کاوش کے اوپر 40 سال سے تحریک چل رہی ہے، کبھی فرنٹ پہ آ جاتے ہیں، کبھی تھوڑا سیٹ بیک پہ چلے جاتے ہیں، کبھی پھر ہم جھپٹتے ہیں، کبھی پھر پلٹ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا تحریکوں کی، انقلابی تحریکوں کی مثال ایک ٹرین کی طرح ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ٹرین ایک پنڈی سے چلتی ہے اور کراچی جاتی ہے تو راستے میں سواریاں آتی بھی رہتی ہیں، جاتی بھی رہتی ہیں۔ اس ٹرین کا منزل تک پہنچنے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اس کے انجن کے اوپر ہوتا ہے کہ انجن کتنا سٹرونگ ہے۔ اگر انجن سٹرونگ ہے تو آپ کو اپنی منزل پہ لے جاتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ کئی دور کو گزرے ہوں گے، کچھ لوگوں کے بڑے انقلابی جذبات ہوں گے، بڑا کام کیا ہوگا، بعد میں جا کے وہ تھک کے بیٹھ گئے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے۔ پھر کچھ اور سر پھرے آ گئے، انہوں نے علم اٹھا لیا، وہ آگے چلنا شروع ہو گئے، انہوں نے قافلے کو ایک لیول تک پہنچایا، پھر ان میں سے بھی کچھ بھاگ گئے، کچھ ٹھنڈے ہو گئے، کچھ کے جوش ٹھنڈے پڑ گئے کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے، یہ کام تو نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ اور اللہ نے لوگ ایسے کھڑے کر دیے کہ جو آگے اس قافلے کو آگے لے کر چلنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ایک مرحلہ وار، ایک تسلسل ہوتا ہے تحریکوں کے درمیان، وہ تسلسل کبھی نہیں ٹوٹتا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے 40 سال سٹرگل کیا اس ملک کے نظام کے اندر، اس کو بدلنے کی اور اس ملک کے اندر انقلاب لانے کی، جس میں 90 کا الیکشن پاکستان عوامی تحریک کو بنے صرف 1 سال ہوا تھا، اور پاکستان عوامی تحریک پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھری تھی۔ سب لوگوں کو یاد ہوگا جتنے پرانے سیاست کے اوپر نظر رکھتے ہیں، پاکستان عوامی تحریک، یہ آج لوگ بہت سارے لبیک اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں ہم بڑے ٹائم سے کر چکے ہیں۔ تیسری بڑی طاقت تھی اس وقت پاکستان عوامی تحریک۔ پھر ہم نے دھرنے بھی دیے۔ 2001 کا الیکشن بتا رہے تھے ذوالفقار چشتی صاحب، 2001 کا الیکشن عوامی گروپ کے نام سے پاکستان عوامی تحریک نے لڑا تھا، اور پنجاب کی دوسری یا تیسری بڑی پارٹی تھی جس نے سب سے زیادہ سیٹیں ون کی تھی پورے پنجاب کے اندر۔ تو یہ ریکارڈ بھی ہم بریک کر چکے ہیں، آلریڈی ریکارڈ بنا چکے ہیں اپنے۔ پھر ہم نے دھرنے دیے 13 اور 14 کے اندر، کوئی مائی کا لال ان دھرنوں کو، ریکارڈ کو نہیں توڑ سکتا۔ 23 دسمبر کا ہم نے جلسہ کیا مینار پاکستان پر، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا جو آج تک نہ اس کا کوئی ریکارڈ توڑ سکا ہے نہ توڑ سکے گا، اور وہ واحد جلسہ تھا جو کرسیوں کے بغیر تھا، پنڈال میں کرسیاں نہیں رکھی گئی تھی۔ یہ قائد محترم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی دعویٰ کرے گا کہ ہم نے آپ سے بڑا جلسہ کر لیا ہے تو پہلے دیکھا جائے گا کہ اس میں کرسیاں رکھی گئی ہیں یا نہیں۔ بغیر کرسیوں کے
2 ملین لوگوں کا جلسہ ہم نے کیا تھا مینار پاکستان پر، 13 کا دھرنا دیا، 14 کا دھرنا دیا، ہم نے ایفرٹ کی، اسٹرگل کی، مارے کھائیں، جیلیں کاٹی، مشکلات کو فیس کیا، 14 شہادتیں دیں اس عظیم تر انقلاب کے خواب کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے گا، یہ انقلاب کی تحریکیں ایک تسلسل کا نام ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ ایک ایفرٹ کی، اس سے ریزلٹ نہیں ملے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب تو کام ختم ہو گیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تحریکوں کی قیادت، انقلابی جو تحریکیں نظریے کی بنیاد کے اوپر بنتی ہیں وہ تحریکیں کبھی نہیں ٹوٹتی، اور جو تحریکیں ایک حادثے کی صورت میں وجود میں آتی ہیں وہ 2-4 سال کے بعد اپنے وجود کھو دیتی ہے۔ یہاں پر ایک جماعت حادثے کی صورت میں وجود میں آئی، آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھا ایک حادثہ ہوا، اچانک ایک تو بس ان کا چھکا لگ گیا اور انہوں نے لوگوں کو جذبات کو ایکسپلائٹ کیا اور واہ ہو کر کے جناب وہ چھا گئے، آئے اور چھا گئے، اور اس کا آؤٹ کم ریزلٹ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ابھی سیالکوٹ کی شکل میں، ابھی اور نکلیں گے، ابھی یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں، لیکن کچھ عرصے بعد میں وہ ختم ہو جاتی ہے زیر زمین چل۔ لیکن جو نظریے اور کی بنیاد کے اوپر تحریکیں بنتی ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹتی، وہ ہمیشہ قائم رہتی اور اپنی منزل تک پہنچا کرتی ہیں۔ لہٰذا دوستو آج ہم نے سب سے پہلے تو اس بات کو کلیئر کرنا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ جس انقلاب کا خواب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے دیکھا تھا، اس خواب کو ہم نے ان کی زندگی کے اندر پورا کر کے دکھانا ہے۔ یہ پہلی کمٹمنٹ ہے ہماری اس مشن اور اس تحریک کے ساتھ اور اپنی قیادت کے ساتھ۔ سب سے پہلی کمٹمنٹ اپنی قیادت کے ساتھ ہے کہ اے ڈاکٹر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری، ہم انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کو وہ خواب پورا کر کے دکھائیں گے۔ اب اس کی پلاننگ اور اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ لیڈرشپ ول بی ڈیسائڈ۔ یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ 90 میں الیکشن میں جانا اور 93 میں واپس ہو جانا ہے، بائیکاٹ کر دیا۔ اسٹریٹجی تھی، سکسیسفل تھی۔ پھر ہم 2001 اور 2002 میں الیکشن لڑا، سیٹ چھوڑ کے چلے گئے، ریزائن کر گئے نیشنل اسمبلی کی۔ پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے بعد واحد مثال ڈاکٹر طاہر القادری کی ہے جنہوں نے اس وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف ایک غیر قانونی آئین پاس ہونے کے خلاف ریزائن دیا تھا اور اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مثال بھی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ یہ ریکارڈ بھی ہمارے پاس ہے، ہم نے کیا، یہ ریکارڈ بنایا، دھرنے دیے، آج تک دھرنوں کا ریکارڈ کو نہیں توڑ سکا، لیکن ہماری تحریک اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آج کی جو سینیریو ہے، جو حالات ہیں، جو سچویشنز ہیں، اس سینیریو، حالات اور سچویشنز کے اندر پاکستان عوامی تحریک نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم پولیٹیکل پچ کے اوپر بھی کھیلیں گے، ہم الیکٹورل پولیٹکس کے اندر بھی جائیں گے اور اس پولیٹیکل پچ کے اوپر ہم کھیلیں گے، اس کو خالی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا جو موقف تھا، جو سٹینڈ تھا، وہ آج بھی تبدیل نہیں ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا یہ نظام دشمن ہے۔ میں بتاتا ہوں یہ نظام کیا، نظام کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ یہ نظام اس الیکشن کے نظام کے تحت بننے والی حکومت کبھی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بونی لیڈرز ہوتے ہیں، بونی یا کمزور حکومتیں ہوتی ہیں، فیصلہ ہی نہیں کر پاتی۔ یہ بھی آپ کے سامنے 7 سیٹوں کی حکومت ہے۔ تبدیلی کون سی تبدیلی؟ آج ایم کیو ایم اور کاف لیگ اگر ساتھ چھوڑ دے، اگلے 1 گھنٹے میں یہ وزیر اعظم ہی نہیں ہوگی۔ 7 سیٹیں ہیں صرف، اور ایم کیو ایم اور کاف لیگ کو ساتھ کھڑا کس لیے کیا وہ آپ سب کو پتا ہے۔ وہ ڈنڈے کی طاقت ہو تو آج چھوڑ جائے، تو ایک کمزور سی حکومت بنا کے کھڑی کر دی وہ بیچارے، وہ کیا انقلاب اور کیا تبدیلی لائیں، ان کی ضرورت کیا ہے کہ وہ تبدیلی لائیں؟ وہ تو ایک بات کرتے ہیں، آگے سے وہ جو ناراض ہو کے جاتے ہیں ان کو بنانے کے دوبارہ ان کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بتائیں چاہیے کیا، ان کے پھر مطالبات پورے ہوتے ہیں، پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ تماشا تو پورے 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس نظام انتخاب کے تحت بننے والی کوئی حکومت بھی اس ملک کے اندر تبدیلی اور انقلاب نہیں لا سکتی۔ یہ ہمارا موقف ہے، ہم اس پہ قائم ہیں، اور اس کا ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا موجودہ گورنمنٹ کی شکل کے اندر۔ تبدیلی کا نعرہ لگایا، حکومت میں آ گیا، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکے، الٹا ملک کو ڈبو کے رکھ دیا۔